تازہ ترین اپلوڈز کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ اہل سنت دے عظیم ترجمال باعمل سچے غیرت مند جرأت مند جڑے میں جان دین میں روایتی جملے بولن دا نہ آدھی ہاں تے نہ میں کشامتی ہاں مسجد وچ کھلو کے او بولنے چاہیے جو حق ہوویں جرأت مند غیرت مند مسلک حق اہل سنت دی ترجمانی کرن والی شخصیت اور دین دا بہت درد رکھن والی شخصیت اصلاح معاشرہ کرن دی عظیم شخصیت عزت ماب وجب الاحترام دوجے نو بڑی عقیدت نال محبت دے نال خلوص دے نال یاد کیتا گیا حضرت علامہ مولانا محمد عمر فیض نام ویکھو نا کیڑا میٹھا ہے نام لیا وی دل ٹھردا ہے تقریر سنے کتنا ٹھرسی جناب محمد عمر فیض قادری صاحب آف اسلام آباد آپ کی خدمت وچ ادب نال خلوص نال پیار نال گزارش اپنا نورانی خطاب فرما کے سب دل میں روشن منور فرماوے محبت کا استقبال کرو نعرہ تکبیر محبت کا استقبال کرو میرا ویر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آستانالیہ مغاری شریف آستانالیہ مغاری شریف محمد عمر فیض قادری صاحب الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ الصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد خیر الورى وعلى آلہ واصحابہ المتعدبین بالتقوی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لائٹ بدلی ہوتی اس کا رخ اوپر کر دو یا شفیع المسلمین یا آف کر دیں یا چھت کی طرف کر دیں کتاب سکون سے نہ ہو سکے تو کیا فائدہ لائق صد احترام یادگار اسلاف محترم المقام صدر مجلس حضرت قبلہ پیر گل فردوس قادری کلندری صاحب دامت برکات و ملالیہ زیب سجادہ آستانہ علیہ منگانی شریف دیگر معزز مشائخ و علماء کرام اور معظم حاضرین و سامعین اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے اپنی پاک بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا کیا اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر
میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور اس جلسہ کی انتظامیہ کے جملہ کارکنان، وابستگان اور معاونین کی خدمت میں بالخصوص دل کی عطا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت دوستوں کی اس محنت کو اور ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں اپنے برادر محترم جناب مار حق نواز قادری صاحب کے لیے دعا گو ہوں اور شکر گزار ہوں کہ جن کی محبت بری دعوت پر تاریخ کا تعین ہوا اور میں اس پاکیزہ مجلس تک پہنچا ہوں۔ مجھ سے پہلے آپ حضرات برادر عزیز مخلصی فی اللہ حضرت علامہ ناصر عباس سیالوی صاحب زیدہ مجدہ سے بہت خوبصورت جامع مختصر خطاب سماعت فرما چکے ہیں، اور برادر عزیز نقیب مجلس بہار ظفر مدنی سیال صاحب بھی حضرت فرید کا خوبصورت کلام آپ کی نظر کر چکے ہیں۔ میں بھی اللہ رب العزت کی توفیق سے چند ایک گزارشات پیش کروں گا جن کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جشن میلاد کے ساتھ بھی ہے اور مقصد میلاد کے ساتھ بھی ہے۔ کیونکہ جشن بہت مناتے ہیں مگر حضور کا جو مشن ہے اور آمد کا مقصد ہے وہ بہت کم لوگ پورا کرتے ہیں، تو اس لیے دونوں پہلوؤں پر توجہ کی ضرورت ہے۔ اگر حضور کا جشن منایا جائے اور مشن نہ اپنایا جائے تو صرف جشن سے حضور خوش نہیں ہوتے، کیونکہ اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، ایک مکمل ضابطہ حیات۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اسلام کے کچھ حصے کو اگر کوئی قبول کر لے اور باقی کو چھوڑ دے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یا اس کے محبوب کی بارگاہ میں وہ پذیرائی پا سکے یا قبول ہو جائے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے ماننے والوں کو اور اپنے محبوب کے غلاموں کو قرآن حکیم میں حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی مکمل طور پر اسلام کے اندر آ جاؤ۔ صرف یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاؤں اسلام کے اندر ہو اور سر باہر ہو، یا زبان اسلام کے اندر ہو اور صورت باہر ہو، یا دل میں تو حضور کی محبت کا دعویٰ ہو کہ میرے دل میں حضور کی محبت ہے مگر جسم پر باہر حضور کے طریقوں کا کوئی رنگ نہ ہو، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی آدھے تیتر اور آدھے بچیر نہ بنو۔
یہ ایک آیت قیامت کے دن اگر تکڑی بن گئی کہ میں نے حکم دیا تھا کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، تو فرشتوں تولنے لگ جاؤ کہ پورے کتنے داخل ہوئے تھے، پھر آپ تصور کریں کہ ہماری قطاریں لگ جائیں کہ ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں، بہت کم لوگ کہ جو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہیں، ورنہ آدھے تیتر ہیں اور آدھے بٹیر۔ اس طرح اللہ رب العزت خوش نہیں ہوتا۔ دیکھیں نا، قرآن پاک کی ایک آیت کو مان لیا جائے، دوسری کو نہ مانا جائے، تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تو نے جس کو مانا ہے وہ ماننا بھی قبول نہیں ہے، یعنی ماننا ہے تو پورے کو مان۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ، کہ یہ جو کلمہ ہے، کلمہ شریف، حضور نے فرمایا تھا یہ جنت کی چابی ہے، یہ جنت کی چابی ہے۔ تو جو نئے نئے اسلام میں آئے تھے وہ بہت خوش ہوئے کہ ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے اور حضور فرما رہے ہیں کہ کلمہ جنت کی چابی ہے، تو چابی تو ہے ہمارے پاس، بس قیامت آنے کی دیر ہے، جب قیامت آئے گی تو پھر ہم جنت کے تالے کھولیں گے اور چھلانگ مار کے جنت چلے جائیں۔ اب نہ نمازوں کی ضرورت ہے نہ روزے کی ضرورت۔ جو نئے نئے اسلام میں آئے تھے نا، وہ یہ سوچنے لگ گئے کہ جب سرکار نے فرما دیا کلمہ جنت کی چابی، تو چابی سے ہی تالا کھلتا ہے، تو قیامت آنے کی دیر ہے، جنت کے تالے کھول دیں گے، پھر دروازے بھی کھل جائیں گے، اندر چلے جائیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس غلط فہمی کو دور کیا۔ کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابیوں کلمہ جنت کی چابی ہے، مگر مجھے ایک بات کا جواب دو، الیس للمفتاح اسنان، کہ کیا چابی کے دانت نہیں ہوتے؟ فرمایا کیا چابی کے دانت نہیں ہوتے؟ عرض کی یا رسول اللہ ہوتے ہیں، تو فرمایا اگر کوئی اس کا دانت ٹیڑھا ہو جائے تو تالا کھلتا ہے؟ عرض کی نہیں کھلتا۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا میرے صحابیوں، پوری امت کو پیغام تھا نا، اس وقت صحابی سامنے تھا، فرمایا میرے غلاموں اچھی طرح سمجھ لو، اللہ کی عزت کی قسم کلمہ جنت کی چابی ہے، مگر نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ اس چابی کے دانت ہیں۔ جس نے یہ دانت ٹھیک رکھے ہوں گے اسی کا تالا کھلے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائے۔ تو ہم نے صرف حضور کا جشن نہیں منانا ہے، حضور کی شریعت بھی اپنانی ہے، کیونکہ جو آئے ہیں جن کے ہم جھنڈے اٹھا رہے ہیں، جن کا چرانگا کرتے ہیں، جن کے جلوس نکالتے ہیں، ان سے پوچھئے کہ وہ کیوں آئے تھے۔ آنے والا خود بتا رہا ہے کہ میں کیوں آیا تھا۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں انما بعثت معلما، میرے آقا فرماتے ہیں میری امتیوں اچھی طرح سمجھ لو کہ میں آیا ہی دین سکھانے کے لیے ہوں۔ معلم استاد کو کہتے ہیں عربی زبان میں، یعنی میں آیا ہی تمہیں تعلیم دینے کے لیے۔ کون سی تعلیم؟ دین کی تعلیم۔ تو امام الانبیاء آئے تھے دین کی تعلیم دینے، اور زندگی بھر حضور دین کی تعلیم دیتے رہے۔
لیکن چونکہ امام الانبیاء آخری نبی تھے اور آقا پہ نبوت ختم تھی اور حضور نے اعلان کیا تھا میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں آخری نبی ہوں، تو امام الانبیاء نے پھر کیا کیا؟ تاجدار کائنات نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، فرمایا یہ جو علماء ہیں یہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، شریعت کے علماء یہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں۔ تو کیا مطلب کہ اب تو میں سکھا رہا ہوں نا تمہیں دین، جب میں نہیں رہوں گا پھر قیامت تک میرے وارث آ کر تمہیں دین سکھاتے رہیں گے، تاکہ میری بعثت کا مقصد، میرے میلاد کا مقصد یہ پورا ہوتا رہے۔ اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ جس نے تاجدار کائنات کا دین نہیں سیکھا اس نے حضور کی آمد کا مقصد ہی پورا نہیں کیا۔ یہ بالکل سیدھی سیدھی باتیں جو سمجھ میں آنے والی، جس نے حضور کا دین نہیں سیکھا۔ ہر مسلمان پر حضور نے فرمایا دین کا سیکھنا فرض ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، مردوں پر بھی دین سیکھنا فرض ہے، عورتوں پر بھی دین سیکھنا فرض ہے۔ اب مجھے ایمان سے بتائیے کہ اس فرض کو بھی کسی نے فرض سمجھا ہے؟ چودھری ہیں، ملک ہیں، مار ہیں، راجے ہیں، خان ہیں، نواب ہیں، وڈیرے ہیں، سردار ہیں، بڑی بڑی برادریوں پہ فخر کرتے ہیں، مگر پوری برادری میں ایک بندہ بھی نہیں جس نے رسول کا دین سیکھا ہو۔ تو حکماء اسلام لکھتے ہیں کہ جس خاندان میں اور جس برادری میں تاجدار کائنات کی شریعت کا عالم نہ ہو وہ برادری زندوں کی نہیں ہوتی، مردوں کی برادری ہوتی ہے۔ کہ سارے ہی مرے ہوئے ہیں، سب مردہ ہیں۔ کہ پوری برادری میں ایک بندہ بھی نہیں جس نے رسول کا دین سیکھا، کہ دین کو اہمیت ہی کسی نے نہیں دی۔ ڈاکٹری سیکھتے رہے، انجینئرنگ سیکھتے رہے، کمپیوٹر سیکھ لیا، نیٹ سیکھ لیا، اور تمام دنیا کے ہنر، سائنسز سب سیکھ لے، نہیں سیکھا تو رسول کا دین نہیں سیکھا۔ مائیں بہنیں بیٹیاں بھی غور سے سنیں، کتنے گھروں میں بچیاں ہیں جنہوں نے بی اے بی ایڈ کر لیا، ایم اے ایم ایڈ کر لیا، ایم ایس سی کر دیا، مگر انہوں نے امام الانبیاء کا دین اتنا بھی نہیں سیکھا کہ انہیں معلوم ہو کہ جسم ناپاک ہو تو پاک کیسے کرنا ہے۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، دنیا کی ڈگریاں ان کے پاس، ایم اے پاس ہیں، ایم ایس سی ہیں، بی ایس سی ہیں، ایل ایل بی ہیں، بیرسٹر ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، مگر انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ شریعت کے مطابق وضو کیسے کرتے ہیں۔ مجھے ایمان سے بتائیے یہاں کتنے بندے بیٹھے ہیں؟ میں نے تو لاکھوں کے مجمع میں پوچھا ہے تو کوئی نہیں بولا۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے صرف وضو کا طریقہ کسی عالم سے سیکھا ہو؟ کہ کسی عالم کے پاس گئے ہوں کہ حضرت صاحب مجھے شریعت کے مطابق نہ وضو کا طریقہ سمجھا دیں۔ تو اب مجھے بتائیے کہ جب نہیں سیکھا کسی سے تو وضو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ تو سوچ کر بتائیے پھر کیسے کرتے ہیں جب سیکھے نہیں ہے؟ دیکھو نا، کوئی چیز سیکھتا ہے تو بندہ کرتا ہے نا، تو وضو سیکھا نہیں کسی سے تو پھر کیسے کر رہے ہیں آپ؟ بچپن سے دیکھا دیکھی وضو ہو رہا ہے، اسی طرح ہے نا، دیکھا دیکھی وضو ہو رہا ہے۔
آپ نے جس کو دیکھ کر وضو سیکھا، ہو سکتا ہے اس کے وضو میں غلطی ہو، آپ کے وضو میں بھی آ جائے گی۔ کسی عالم سے سیکھتے تو پھر ٹھیک سیکھتے، تو نہیں سیکھا۔ یہی وجہ ہے میں بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھتا ہوں جب وہ وضو کر رہے ہوتے ہیں، انہیں چہرہ دھوتے ہوئے یہ معلوم ہی نہیں کہ چہرے کی لیمٹس اور حدود کیا ہیں، چہرے کی حد کہاں تک ہے۔ وہ سر کا جب مسح کرتے ہیں نا، اور پھر کانوں کا مسح اور گردن کا، تو شریعت کا حکم ہے کہ گردن کا مسح کیا جائے، وہ گلے کا کرتے ہیں۔ دارے میں بیٹھے تو کسی کو بولنے نہیں دیتے، اڈے پہ ہوں ان کی زبان رکتی نہیں ہے، بڑے تیڑو ہیں، بڑے پاڈے ہیں، بڑے اونچے اونچے شملے ہیں، بڑی زمینیں ہیں، بڑی جائیدادیں ہیں، مگر تاجدار کائنات کے دین کے بارے میں اتنا جاہل ہے کہ اسے معلوم ہی نہیں وضو میں مسح گردن کا کرنا ہے یا گلے کا کرنا ہے۔ لعنت ایسی جائیداد پر، لعنت ایسے پیسے پر، لعنت ایسی انڈسٹریوں پر، لعنت ایسے عہدوں پر کہ دنیا کا ہر دندہ سیکھ لیا اور پیغمبر اسلام کی سنت کے مطابق وضو کا طریقہ بھی نہیں سیکھا۔ میری باتیں نا کڑوی ضرور ہوتی ہیں، چونکہ دوائی ہوتی ہے نا، تو دوائی میٹھی نہیں ہوتی، کڑوی ہوتی ہے۔ تو میں جہاں بھی خطاب کرتا ہوں نا، میں دوائی دینے آتا ہوں، دوائی دینے آتا ہوں۔ اگر کوئی اس کو پی لے اور ہضم کر جائے نا تو بڑی شفا ہو جاتی ہے۔ تاجدار انبیاء کے غلاموں، کتنی پڑھی لکھی بیٹیاں ہیں، کتنی پڑھی لکھی، پڑھے لکھے نوجوان ہیں، شادی شدہ ہیں۔ جہاں عورت ہے نا، غریب کا گھر ہے یا امیر کا گھر، دو چیزیں وہاں ضرور ہوں گی جہاں عورت موجود، ایک سرخی، ایک نیل پالش۔ چونکہ ماں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، میں مسئلے سمجھانے لگا، پھر میں آپ کو میلاد بھی سناؤں گا تھوڑا سا۔ تو نیل پالش ہر گھر میں موجود ہے، ناخنوں پہ جو لگاتی ہے، اور سرخی بھی ہر گھر میں موجود ہے، امیر کا گھر ہے یا غریب کا گھر۔ مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ سرخی اور نیل پالش ہر گھر میں موجود ہے، مگر اس کے بارے میں تاجدار کائنات کی شریعت کا علم ہر گھر میں موجود نہیں ہے۔ چلو یہ لگائی تھی تو تھوڑا سا علم بھی تو حاصل کرنا تھا اس کے بارے میں، علم نہیں ہے۔ کس بات کا؟ یہ ناخن بنائے اللہ نے، یہ جو ناخن ہے نا اللہ نے بنائے، اور جب کوئی عورت ان پر پالش لگا دیتی ہے تو جس طرح لکڑی پہ روغن اور پینٹ چڑھ جاتا ہے نا، اسی طرح ناخنوں پہ پالش کا پینٹ چڑھ جاتا ہے، ناخن اس کے اندر چھپ جاتے ہیں، کور ہو جاتے ہیں۔ اور جس عورت نے نیل پالش پاؤں کے ناخنوں پر ہاتھوں پہ لگا رکھی ہو اور اس کا جسم ہو جائے ناپاک اور اس کا وجود ہو جائے ناپاک، غسل ہو جائے واجب۔ تاجدار کائنات کے غلاموں اور میری ماں بہنوں بیٹیوں، جب تک وہ تمام ناخنوں سے پالش اتار کر اللہ کے ناخن ظاہر کر کے غسل نہیں کرے گی، 1000 بار بھی غسل کر لے جسم پاک ہی نہیں ہوگا۔ اب وہ شادی شدہ جوڑے غور کریں جن کی شادی کو سال ہو گیا، 8 مہینے ہو گئے، کہ ان کی بیوی اور بیگم نے 8 مہینوں میں یا سال میں نیل پالش تو اترنے ہی نہیں دی، اگلی پھیکی بھی نہیں پڑنے دی اسے، اور لگا دیتی ادھر، اور سال میں یا 8 مہینوں میں اس پر غسل واجب ہوا 1000 بار، جسم ناپاک اور گندا ہوا 1000 بار۔
اور نبی کی شریعت کے مطابق غسل نہیں ہوا ایک بار بھی تو وہ کتنی گندی ہو چکی ہے، وہ کتنی ناپاک ہو چکی ہے۔ گھر کی وہی عورت، وہی بیٹی اور بہو انہی ناپاک اور گندے ہاتھوں سے آٹا گوندھ کے روٹیاں پکاتی ہے، اور گھر میں ایک ہی بابا رہ گیا جو اذان سن کے مسجد جاتا۔ وہ جب اتنے گندے اور ناپاک ہاتھوں کی روٹی کھاتا ہے تو 50 سال تک اس نے سجدوں کا جو نور اندر بھرا تھا وہ ہر شے بجھ جاتی ہے، ہر شے ختم ہو جاتی ہے۔ اب آپ تصور کریں ہمارے گھروں میں کتنی ناپاکی آ چکی ہے۔ اور پھر امام الانبیاء کے غلاموں، یہ جو سرخیاں بنانے والی کمپنیاں ہیں نا، جو میک اپ کا سامان بناتی ہیں، یورپ کی کمپنیاں ہیں، جرمنی کی کمپنیاں ہیں، امریکہ کی کمپنیاں ہیں، جاپان کی کمپنیاں ہیں، چائنا کی کمپنیاں ہیں، جتنے کافر ملک ہیں، یعنی جن سرخیوں پر، جن کریموں پر میڈ ان چائنا، میڈ ان جرمنی لکھا ہو، میڈ ان جاپان لکھا ہو، میڈ ان یو کے لکھا ہو، میڈ ان یو ایس اے لکھا ہو، یہ سب کافر ملکوں میں بنتی ہیں۔ وہاں جو بنانے والے ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، اور یہ راز سب سے پہلے بیروت یونیورسٹی کے ایک مسلمان پروفیسر ہیں، یہ انہیں معلوم ہوا، انہوں نے پھر کتاب کے ذریعے اس کو عام کیا۔ میرے پاس کتاب موجود تھی۔ وہ جو بناتے ہیں نا انگریز کافر، وہ خود بتا رہے ہیں کہ ہم سرخی میں کیا کیا ڈالتے ہیں، کتنی چیزوں سے سرخی بنتی ہے۔ تو باقی چیزوں کے علاوہ وہ بتا رہے ہیں کہ ہم ہر سرخی میں خنزیر کی چربی ڈالتے ہیں۔ ہماری پڑھی لکھی مائیں بہنیں بیٹیاں جب پڑھے لکھے خامدوں کے ساتھ جاتی ہیں نا بازار میک اپ کا سامان خریدنے، تو وہاں پتہ کیا کہتی ہیں؟ پاکستانی نہ دینا، مجھے باہر کی دینا، مجھے جرمنی کی چاہیے، مجھے چین کی چاہیے، مجھے امریکہ کی بنی ہوئی سرخی چاہیے۔ اور وہ بتا رہے ہیں کہ ہم ہر سرخی میں خنزیر کی چربی ڈالتے ہیں۔ وہ تو کافر ہے نا، عیسائی ہیں، یہودی ہیں۔ میں نے انگلینڈ میں نا برمنگم سے لے کر سکاٹ لینڈ کا آخری شہر ہے ڈنڈی، گلاسکو سے گزر کے ہم آگے گئے تو میں نے 8 گھنٹے کا سفر کیا ہے کوچوں میں، ان کی نیشنل کوچز میں۔ تو جس طرح ہمارے موٹر وے کے ساتھ ساتھ کھیت بھی ہیں، زمینیں بھی ہیں لوگوں کی، اسی طرح انگریزوں کی زمینوں میں میں نے خنزیروں کے اجڑ دیکھے، کیونکہ وہ اس کا گوشت سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں، خنزیر کا۔ وہ کافر جو ہیں تو پھر وہ کرتے کیا ہیں؟ گوشت تو وہ کھاتے ہیں اور چربی وہ سرخی میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم کسی اور جانور کی چربی سرخی میں کیوں نہیں ڈالتے؟ گائے کی بھی تو چربی ہوتی ہے، حلال جانور ہے، بھینس کی بھی تو چربی ہوتی ہے، مگر خنزیر کی کیوں ڈالتے ہیں؟ وہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہر انسان کے جسم میں ٹیمپریچر ہوتا ہے، حرارت ہوتی ہے، تپش ہوتی ہے، 98 ڈگری پہ تو نارمل ہوتی ہے، عورت ہو یا مرد، اس سے بڑھ جائے تو کہتے ہیں اس کو بخار ہو گیا۔ تو وہ کہتے ہیں ہم نے ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھا ہے، تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ باقی جانوروں کی چربی بھی ہم نے سرخی میں ڈالی تھی، لیکن جب عورت یہاں لگاتی ہے نا تو اس کے جسم کی تپش سے وہ پگھل جاتی ہے اور یہاں نہیں رکتی، پھر بہہ جاتی ہے۔ تو انگریز لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خنزیر ایسا جانور ہے کہ جس کی چربی انسانی جسم کے ٹیمپریچر اور حرارت اور تپش سے پگھلتی نہیں ہے، اس لیے ہم سرخی میں ڈالتے ہیں۔ بات اس نے بالکل سمجھا دی۔ میرے آقا کے غلاموں، جن گھروں میں عورتیں نیل پالش لگا کے اتنی ناپاک ہو چکی ہیں اور پھر غسل بھی کریں اور غسل کے بعد آئینے کے سامنے آ کے یہاں خنزیر کی چربی مل لیں،
تو ان کی جولی میں غازی پیدا ہوتے ہیں, نمازی پیدا ہوتے ہیں, قرآن خوان پیدا ہوتے ہیں, ولی اللہ پیدا ہوتے ہیں, اور انہی کی جولیوں میں رب رسول کے باغی پیدا ہوتے ہیں, حرام خور پیدا ہوتے ہیں, ماں باپ کے نافرمان پیدا ہوتے ہیں, رب اور رسول کے باغی پیدا ہوتے ہیں. ان کی جولیوں میں وہ پیدا ہوتے ہیں کہ جنہیں قرآن سن کے سکون نہیں ملتا, کنجریوں کے گانوں سے سکون ملتا ہے. وہ پھر شادیوں پر بھی طوائفیں منگواتے ہیں, طوائف نہ منگوا سکے ڈیک لگا کر طوائفوں کے گانے چلا دیتے ہیں. انہیں سکون ہی پھر اس سے میں ملتا ہے, چونکہ اندر ناپاکی ہوتی ہے نا. جیسی ماں ویسی اولاد. حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ محلے کی عورتیں ان کی والدہ کے پاس گئیں. حضرت بابا فرید کی عمر تھی اس وقت 7-8 سال. محلے کی عورتیں گئیں, کہاں فرید کی ماں ایک بات تو بتا کہ تیرا بچہ ہمارے بچوں جتنا ہے, عمر ایک ہے, ایک ہی کنویں کا پانی پیتے ہیں, ایک ہی زمین کا اناج کھاتے ہیں, مگر تیرے بچے اور ہمارے بچے میں اتنا فرق کیوں ہے کہ ہمارے گلیوں میں گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں, تیرا مسلح پہ قرآن پڑھتا رہتا, ہماروں کی راتیں سو کے گزر جاتی ہیں, تیرے فرید کی مسلح پہ رو کے گزر جاتی ہیں. اتنا فرق کیوں ہے؟ حضرت فرید کی ماں رونے لگ گئیں. فرمایا اللہ کی عزت کی قسم, اور تو اس میں صرف فرید کا کمال نہیں, تھوڑی سی میری محنت بھی شامل. انہوں نے کہا آپ کی کون سی محنت شامل؟ فرمانے لگی اللہ کی عزت کی قسم, میں نے جتنا عرصہ فرید کو دودھ پلایا ہے کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا. خطیب حق اہل سنت. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ تنہا فرید کا کمال نہیں, یہ اس مقدس دودھ کا کمال ہے جو فرید کی رگوں میں چل رہا ہے. اب اگر ماں بچے کو دودھ بھی پلا رہی اور ٹی وی پر فلم بھی دیکھ رہی ہو بیٹھ کے, اور ٹچ موبائل میں کجری کا گانا بھی سن رہی ہو, تو اس دودھ میں کیا تاثیر جائے گی؟ اس دودھ میں کیا اثر جائے گا؟ حیدرآباد دکن میں جلسہ ہو رہا تھا, ہندو عورت تقریر کر رہی تھی. یہ انڈیا میں, ہندوستان میں حیدرآباد دکن لاکھوں کی تعداد میں, اور آپ کو معلوم ہے جہاں عورت تقریر کرے وہاں مسلمان بہت اکٹھے ہو جاتے ہیں, اور بیٹھتے بھی پھر اگلی سیٹوں پہ. جہاں عورت تقریر کرے نا وہاں مسلمان بہت اکٹھے ہو جاتے ہیں, اور جوان خاص کر بہت اکٹھے ہو جاتے ہیں. اسی لیے تو بعض بغیرت سیاسی لیڈر ووٹر بڑھانے کے لیے اپنی بیٹیاں بھی سٹیجوں پہ لے آئے. کس حد تک ذلیل ہو گئے, اس حد تک گر گئے ظالم اور نادانو. قرآن پڑھو کیا کہتا ہے, کاش تم کسی عالم کے قدموں میں بیٹھے ہوتے. قرآن کیا کہتا ہے, قرآن پڑھیے نا. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن میں کہ یہ تمہارے زندگی کا جو سامان ہے, جانور ہیں, گھوڑے ہیں, زمینیں ہیں, یہ سب میں نے تمہاری دنیا کی زینت بنا دی ہے, اور تمہارے بیٹے بھی تمہاری میں نے زینت بنا دی ہے. یہ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے کہ تمہارے گھوڑے بھی, دودھ والے جانور بھی یہ دنیا کی زینت بنا دی. دیکھو نا قلعے پہ دودھ والے 4 جانور بندھے ہوئے ہوں تو ایک روب ہوتا ہے, زمین میں فصل پکی ہوئی ہو ایک روب ہوتا ہے. فرمایا یہ زمین کی اور دنیا کی تمہاری زینت بنا دی. اسی طرح بندہ جا رہا ہو, 2 جوان بیٹے ساتھ چل رہے ہوں تو ایک روب بنتا ہے, ایک سجاوٹ ہو جاتی ہے. فرمایا یہ دنیا کی تمہاری زینت بنا دی ہے تمہارے بیٹے, تمہاری زمینیں اور جائیداد.
مگر پورا قرآن پڑھ جاؤ امام الانبیاء کے غلاموں، اللہ نے کہیں نہیں فرمایا کہ میں نے تمہاری بیٹیاں بھی تمہاری زینت بنا دی ہیں۔ پورا قرآن پڑھ جاؤ، میری ماں بہنوں بیٹیوں سننا، قرآن میں فرمایا بیٹے زینت بنا دی ہے تمہاری دنیا کی زینت بنا دی ہے، کہیں نہیں فرمایا تمہاری بیٹیاں بھی زینت بنا دی ہے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ زینت وہ ہوتی ہے جو دنیا کو دکھائی جاتی ہے، اور بیٹی وہ ہوتی ہے جو دنیا سے چھپائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ بیٹیاں دکھائی نہیں جاتی، بیٹیاں چھپائی جاتی ہیں۔ یہ دکھانے کی چاہے نہیں، چھپانے کی ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اگر غیرتیں مر چکی ہوں، ضمیر مر چکے ہوں، اور حرام کھا کے ایمان ختم ہو چکا ہو، تو پھر بیٹیاں بھی سٹیجوں پہ آ جاتی ہیں اور میک اپ کر کے آتی ہیں۔ تو حیدرآباد دکن میں ہندو عورت تقریر کر رہی تھی، اس نے دیکھا مسلمان بہت کھڑے ہیں، اس نے سوال کر دیا، مسلمانوں مجھے ایک بات کا جواب دو، 14 صدیوں میں تم میں صرف ایک حسین آیا ہے، دوسرا حسین کیوں نہیں آیا؟ امام حسین کی بات کر دی اس نے رضی اللہ تعالیٰ، کسی نے جواب نہیں دیا۔ اب جوان کیا جواب دیتے؟ اس نے سمجھا بھائی ان کے پاس جواب نہیں ہے، پھر شرمندہ کرتی ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر کہا، مسلمانوں میں نے تم سے پوچھا تھا، سوال کیا تھا، تم نے جواب نہیں دیا، 14 صدیوں میں صرف ایک حسین کیوں آیا؟ پھر کوئی نہیں بولے۔ اس نے تیسری بار جب پھر سوال کر دیا نا، جوان تو کوئی نہیں اٹھا، پیچھے کونے میں ایک بزرگ بیٹھے تھے، وہ کھڑے ہو گئے، جن کی نگاہوں میں حسن مصطفیٰ کا جلوہ تھا، سبحان اللہ، اور سینے میں عشق مصطفیٰ کا سمندر تھا۔ وہ کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے، ہندو بیٹی سن، تو نے سوال بڑا عجیب کر دیا، 14 صدیوں میں دوسرا حسین نہیں آیا۔ فرمایا اس کا جواب یہ ہے، حسین آ سکتا ہے، فاطمہ جیسی ماں نہیں ملتی ہے۔ سبحان اللہ، یا سیدہ زہرا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسین آ سکتا ہے، حضرت علی جیسا باپ نہیں ملتا ہے۔ حق ہے، حق ہے، حق ہے، حق ہے۔ اگر مائیں ٹی وی پہ فلمیں دیکھیں، ڈرامے دیکھیں، اور باپ بازاروں میں آوارہ گردی کرے، تو پیدا ہونے والے بچے ڈسکو ڈانسر بنتے ہیں، ناچنے والے بنتے ہیں، تاش کی بازی کے لیے نمازیں چھوڑ دینے والے بنتے ہیں۔ اور اگر مائیں مصلی پر بیٹھیں اور سامنے قرآن کھلاؤ، اور باپ اذان سن کر 5 وقت مسجد میں سر جھکائیں، تو پیدا ہونے والے بچے کوئی قمر الدین سیالوی بنتا ہے، کوئی سلطان باہو بنتا ہے، کوئی غریب نواز بنتا ہے۔ حق ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ یہ جاگ ماں سے لگتی ہے۔ جاگ لگاتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، یہ جاگ ماں لگائے یا باپ لگائے تو تب اولاد ایسی بنتی ہے۔ تو ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں؟ تو امام الانبیاء کے غلاموں، تاجدار کائنات کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، آقا کی آمد پر حضور کا جشن منایا جائے اور شریعت اپنائی جائے۔ امام الانبیاء کا جشن میلاد یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کو اللہ رب العزت نے اپنی سنت بنا دیا۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے نا، یا کسی سے بھی آپ پوچھے کہ بتاؤ سب سے پہلے حضور پر درود کس نے بھیجا ہے، تو جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے حضور پر درود خود خدا نے بھیجا، سب سے پہلے۔ اور اگر کوئی پوچھے کہ بتاؤ سب سے پہلے کملی والے کا میلاد کس نے منایا ہے، تو اس کا جواب بھی یہ ہے کہ سب سے پہلے حضور کا میلاد خود خدا نے منایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کا جشن منایا تھا، اور کیسے منایا ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم تو بندے ہیں نا، اپنی حیثیت کے مطابق مناتے، اس نے اپنی شان کے مطابق منایا۔ کیسے منایا؟ تاجدار انبیاء کے غلاموں،
اس نے ملک الموت کو بلایا، فرمایا ملک الموت میرا حکم ہے، آج میرے حبیب کے میلاد کا دن ہے، لا تقبض الارواح، آج کسی کی روح نہیں نکالنی، آج کسی کو مارنا نہیں ہے، تجھے چھٹی ہے آج کے دن۔ ملک الموت نے عرض کی مولا میری تو ڈیوٹی ایسی ہے جس میں چھٹی ہے ہی کوئی نہیں، مارنی ڈیوٹی ہے نا اس کی، تو میری ڈیوٹی میں تو چھٹی آج تک نہیں ہوئی، کہ آج میری ڈیوٹی کیسے بدل گئی؟ فرمایا تجھے نہیں معلوم یاروں کے لیے قانون بدل جاتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، محبوبوں کے لیے قانون بدلے جاتے ہیں۔ فرمایا آج دنیا پہ میرا حبیب جا رہا ہے، سبحان اللہ، آج آمنہ کی جھگی میں میرا لال اتر رہا ہے، میرا حبیب، اور آمنہ کا لال جلوگر ہونے والا ہے۔ تو فرمایا آج اگر کہیں تو مار دے نا کسی کو تو اس گھر میں رونا پیٹنا شروع ہو جائے گا، اور آج میرے محبوب کے میلاد کا وقت ہے، میں کسی گھر میں کوئی روتی ہوئی آنکھ دیکھنا نہیں چاہتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں کسی گھر سے رونے کی آواز نہیں سننا چاہتا، اس لیے آج تجھے چھٹی دیتے ہیں۔ ہم ایسا میلاد منا سکتے ہیں؟ توجہ طلب بات، تاجدار انبیاء کی امی جان فرماتی ہیں کہ جب میرے لال کی ولادت کا وقت آیا تو آپ فرماتی ہیں کہ رأیت ثلاثۃ اعلام، کہ میں نے 3 جھنڈے میلاد کے وقت دیکھے تھے۔ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ یہ جھنڈے کہاں سے ثابت، یہ جھنڈے جو لگاتے ہو یہ کہاں سے آئے؟ تو یہ یہاں سے ثابت ہیں جو میں سنانے لگا۔ حضور کی امی جان فرماتی ہے میں نے 3 جھنڈے دیکھے تھے حضور کے میلاد کے وقت، اور یہ بھی بتایا کہاں کہاں دیکھے تھے۔ فرماتی ہیں علماً بالمشرق وعلماً بالمغرب وعلماً علی ظہر الکعبہ، کہ میری نظر یوں گئی تو میلاد مصطفیٰ کا ایک جھنڈا مشرق میں لگا تھا، دوسرا مغرب میں لگا تھا، اور ادھر دیکھا تو میلاد کا تیسرا جھنڈا اللہ کے اپنے گھر کعبے کی چھت پہ لگا تھا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ بتاؤ کعبہ کس کا گھر ہے؟ اس کو بیت اللہ کہتے ہیں نا، بیت اللہ اللہ کا گھر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یار کے میلاد کا پہلا جھنڈا میں اپنے گھر پہ لگواتا ہوں، تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ میلاد مصطفیٰ کے جھنڈے گھروں پہ لگانا یہ شرک و بدعت نہیں، اللہ کی اپنی سنت۔ تو جھنڈا اللہ نے خود لگوایا، اور مشرق میں بھی لگوایا اور مغرب میں بھی۔ اور پھر حضور کی امی جان فرماتی ہیں کہ اللہ نے جب یہ جھنڈے دکھائے تو ایک اور منظر بھی دیکھا، رأیت الملائکۃ افواجا، میں نے دیکھا میرے کچے حجرے پر نوری فرشتوں کی فوجیں کھڑی ہیں، فوجیں کھڑی ہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، یہ بھی تو فرما سکتی تھی حضرت آمنہ فرشتوں کی بھیڑ دیکھی ہے، فرشتوں کا رش دیکھا ہے، فرشتوں کا ہجوم دیکھا ہے، یہ کیوں فرمایا کہ فرشتوں کی فوجیں دیکھی ہیں؟ عربی زبان کا ایک ایک لفظ اپنے اندر معنوں کا جہان رکھتا ہے۔ افواج یہ فوج کی جمع ہے، تو حضرت آمنہ فرما رہی ہیں کہ میرے بیٹے کی ولادت کا جب وقت آیا نا تو فرشتوں کی فوجیں دیکھی ہیں۔ کیا مطلب؟ فوج جب بھی کھڑی ہوتی ہے قطاریں بنا کے کھڑی ہوتی ہے، سبحان اللہ، ایک ڈسپلن سے کھڑے ہوتے ہیں، ایک نظم و ضبط ہوتا ہے فوجیوں میں، اس طرح کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ بتانا یہ چاہتی ہیں کہ وہ جو میرے لال کی ولادت کے وقت اللہ نے نوریوں کا جلوس نکالا تھا نا، کوئی بے ترتیبہ نہیں تھا، کوئی بے ہنگم نہیں تھا کہ ایک ادھر کھڑا ہے ایک ادھر کھڑا ہے، کہا وہ سب قطاریں بنا کر میرے لال کو سلامی دینے آئے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں ہم راول پنڈی رہتے ہیں تو راول پنڈی کا جو ایئرپورٹ ہے نا، نیشنل انٹرنیشنل ایئرپورٹ، کہ وہاں جتنے
چونکہ اسلام آباد دارالحکومت ہے تو جتنے بادشاہ آتے ہیں نا وہ پنڈی آ کے اترتے ہیں اس ایئرپورٹ، انہوں نے پھر اسلام آباد جانا ہوتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ کافر بادشاہ بھی جب آتے ہیں تو ہمارے فوجی وردیاں پہن کر پوری یونیفارم میں قطاریں بنا کے نا انہیں گارڈ آف آنر پیش کرتے ہیں، انہیں سلامی دیتے ہیں، پھر 21 توپیں بھی چلائی جاتی ہیں ان کی آمد کی خوشی میں۔ ایک توپ کا گولہ بھی چلے نا پورا علاقہ گونج جاتا ہے، 21 توپیں اکٹھی چلائی جائیں اس کی گن گرج سے پورا علاقہ ہل جاتا ہے۔ تو وہ کیا مقصد ہوتا ہے توپیں چلانے کا؟ تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ بادشاہ آ گیا ہے۔ آرمی سلامی دیتی ہے کہ بادشاہ آ گیا ہے، قطاریں بنا کے کھڑی ہوتی کہ بادشاہ آ گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ ایک بن جائے گا انداز کہ جس ملک کا بادشاہ جس ملک میں جائے گا وہاں کی فوج اسے سلامی دے گی، گارڈ آف آنر پیش کرے گی۔ فرمایا آج آمینہ کی حجرے میں صرف ایک ملک کا نہیں کل جہانوں کا بادشاہ جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ۔ تو اس کی سلامی کے لیے خاکی نہیں میں نوری اتار رہا ہوں، اس کی سلامی کے لیے نوری جائیں گے کیونکہ تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ اس کی حکومت صرف نیچے نہیں چلتی اوپر بھی چلتی ہے، اس کے غلام صرف نیچے نہیں رہتے اوپر بھی رہتے ہیں۔ فرشتے آئے قطاریں بنا کر، اور آپ کو یہ بھی بتا دوں فرشتوں کی قطاریں کیسے بنتی ہیں، ہماری طرح نہیں بنتی۔ ہم جو بشر ہیں نا ہماری قطاروں کے دو طریقے ہیں، ایک جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں کاندھے سے کاندھا جوڑتے ہیں تو قطار بن جاتی، دوسرا طریقہ کیا ہے کہ جب بینک میں بل جمع کروانے جاتے تو قطار بنا لیتے، ایک دوسرے کے پیچھے کھڑے ہو جاتے۔ تو ہماری بشروں کی قطار دو طریقے سے بنتی۔ فرشتے نوری مخلوق ہے، پروں والی مخلوق، ان کی قطاریں کیسے بنتی ہیں؟ ایک یوں کھڑا ہوتا ہے نا، دوسرا اوپر یوں کھڑا ہوتا ہے، تیسرا اوپر، ان کی قطار اوپر جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں؟ فرشتوں کی قطاریں یوں نہیں جاتی، یوں بھی نہیں جاتی، فرشتوں کی قطاریں اوپر جاتی ہیں۔ تو حضرت آمنہ فرما رہی ہیں میرے لال کی سلامی کے لیے وہ رب نے جو نوریوں کا جلوس بھیجا تھا اس کا ایک سرا آسمانوں میں تھا، دوسرا آمنہ کے حجرے کو سلامی دے رہا تھا۔ سبحان اللہ، صدقے یا رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور تاجدار انبیاء کے غلاموں، یہاں جو بادشاہ آتے ہیں تو ہماری فوج میں نا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، تبلے والے، ڈولوں والے، گھوڑوں والے، اس کو معلوم نہیں کیا کہتے ہیں، کوئی فوجی بیٹھا ہو تو وہ جانتا ہوگا، وہ پھر بجا کے نا بینڈ باجے والے، یہ ٹھیک کہہ رہے بینڈ والے، یہ پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، وہ پھر باجے بجاتے ہیں اور ڈھولکیاں بجا کے نا سلامی دیتے ہیں اس بادشاہ کو۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اللہ نے فرمایا وہ دنیا کے بادشاہ ہیں اور ایک ایک ملک کے بادشاہ، یہ کل جہانوں کا بادشاہ جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کل جہانوں کا بادشاہ جا رہا ہے اور یہ ڈھول ڈھمکے بند کرنے جا رہا ہے، یہ میوزک موسیقی ختم کرنے جا رہا ہے، یہ راگ باجے بند کروانے جا رہا ہے، یہ ڈھول والا نہیں، یہ میوزک اور موسیقی والا نہیں۔ مولا تو کیا کرے گا؟ فرمایا ہم بھی دھوم مچائیں گے، سبحان اللہ، مگر کیسے؟ وہ جو سلامی کو آئے تھے نا بینڈ باجے لائے نہیں تھے، اور کیا تھا؟ میں لفظ پڑھنے لگا ہوں، حضرت آمنہ فرماتی ہے جب میرے نے قدم رکھا میرے حجرے میں تو وہ جو نوری آیت فدجت الملائکۃ بالتسبیح والتہلیل والتکبیر، میرے لال کے قدم رکھتے ہی فرشتوں کی قطاروں نے کلمے کا ورد شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بلند آواز سے سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنے لگ گئے، سبحان اللہ، بلند آواز سے الحمدللہ الحمدللہ پڑھنے لگ گئے، سبحان اللہ، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے یہ کلمے والا ہے،
یہ تسبیح والا ہے، یہ تحلیل والا، یہ ڈول ڈھمکوں والا نہیں ہے، یہ راگ باجوں والا نہیں ہے، یہ تو انہیں ختم کرنے آ رہا ہے۔ تو تاجدار کائنات کی آمد پر جلوس جو نوریوں نے نکالا تھا، انہوں نے 3 وظیفے کیے تھے۔ کاش ہمارے جلوس بھی یہی وظیفے کرنے لگ جائیں جو ہمارے جلوس نکلتے ہیں۔ فدجت الملائکۃ بالتسبیح، سبحان اللہ پڑھتے تھے، والتکبیر، اللہ اکبر پڑھتے تھے، والتحلیل، لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے۔ تو اللہ رب العزت کو معلوم تھا ایک وقت آئے گا بادشاہوں کو سلامی دی جائے گی، فرمایا اس کی پہل بھی میں کرتا ہوں اپنے یار کے لیے، سبحان اللہ، اپنے حبیب کے لیے۔ نوری بھیج رہا ہوں زمین پر، اس کو جا کے سلامی دو تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ تاجدار کائنات کے میلاد کی خوشی میں جلوس نکالنا یہ شرک و بدعت نہیں، فرشتوں کی سنت۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کا میلاد ایسے منایا۔ اور پھر تاجدار کائنات کے غلاموں، آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ جس دن حضور آئے تھے نا، اس دن پوری دنیا پہ بہار آ گئی تھی، سبحان اللہ، پوری دنیا پہ بہار آ گئی تھی۔ ہم اگر میلاد کے جلسے میں چھوٹا سا گلدستہ رکھ دینا تو لوگ پوچھنے لگ جاتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے، یہ جو پھول رکھ دیے یہ کہاں سے ثابت؟ اللہ فرماتا ہے تو ایک گلدستے پہ رو رہا ہے، میں تو اس دن جس دن یار آیا تھا پوری دنیا کے درختوں پہ بہار لے آیا تھا، صرف اس یار کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو جس طرح اللہ نے اپنے حبیب کا میلاد منایا کوئی منا سکتا ہے؟ پھر امام الانبیاء کے غلاموں، یہ سارے انتظامات جب ہو گئے، سجاوٹ ہو گئی، جلوس بن گئے فرشتوں کے، جھنڈے لگ گئے، سارا کچھ ہو چکا، اب جب تمہارے میرے نبی آئے جس کے لیے اتنا کچھ کیا گیا تھا، تو جب وہ آیا تو اب میں بتانے لگا ہوں کہ وہ کیسا تھا۔ سبحان اللہ، صدقے یا رسول اللہ۔ ماں سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا کہ کیسا تھا، جو جنم دیتی ہے اس سے بہتر کوئی بتا سکتا ہے کہ کیسا تھا؟ حضرت آمنہ نے جب دیکھا ہوگا پہلی بار تو معلوم نہیں کہ کتنی دیر تک دیکھتی رہی ہوگی، تو ان سے بڑھ کے کوئی بتا سکتا ہے کہ کیسے تھے؟ اب میں وہ میلاد پڑھنے لگا ہوں جو حضرت آمنہ نے پڑھا تھا کہ ان کا لال کیسا تھا۔ اب سننا غور سے، حضرت آمنہ فرماتی ہیں لما ودعت ولدی محمدا، اور مصطفیٰ کے امتیوں، میرے لال کے غلاموں، جب تمہارا نبی پیدا ہوا، جب میں نے اپنے لال کو جانا تو کیسا تھا؟ فرماتی ہیں ودعتہ مکحولا مدہونا مسرورا مطیبا مختونا ساجدا للہ رافعا یدیہ الی السماء۔ فرمایا جب میرا لال پیدا ہوا میں نے آنکھیں دیکھی تو سرمے لگے تھے، سبحان اللہ، بال دیکھا تو تیل ملے تھے، جسم دیکھا تو عطر لگے تھے، ناف کٹی ہوئی تھی، سر سجدے میں تھا، ہاتھ امت کی بخشش کے لیے دعا مانگ رہے تھے۔ سبحان اللہ، صدقے یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، صدقے یا رسول اللہ۔ ایک سانس میں سارا کچھ پڑ گئی۔ ودعتہ مکحولا مدہونا مسرورا مطیبا مختونا ساجدا للہ رافعا یدیہ الی السماء۔ اس میں انہوں نے واو بھی نہیں لگائی جس کا معنی ہوتا ہے اور بھی نہیں کہا، ایک سانس میں سارا کچھ کہہ گئی۔ جب میرا لال پیدا ہوا آنکھیں دیکھی تو سرمے لگے تھے، بال دیکھے تو تیل ملے تھے، سبحان اللہ، جسم دیکھا تو عطر لگے تھے، سبحان اللہ، ہونٹ دیکھا تو مسکراہٹ کھیل رہی تھی، سبحان اللہ، ناف دیکھا تو کٹی ہوئی تھی، ختنے ہوئے تھے، سر دیکھا تو رب کے سجدے میں تھا، ہاتھ دیکھے تو اٹھا کر امت کی بخشش کی دعا کر رہا تھا۔ تو میں اس ادا پر حیران ہو گئی، اس ادا پر حیران ہو گئی کہ آتے ہی سر سجدے میں،
بچے تو اور بھی پیدا ہوتے رہتے، مگر یہ کام تو کسی نے نہیں کیا۔ حیرت اس بات پہ تھی عمر بچوں والی ہے اور کام نبیوں والا دکھا رہا ہے، سجدہ۔ یہ میرا لال کس عظمت کا حامل، آتے ہی تاجدار کائنات نے اپنے رب کو سجدہ کیا۔ وہ کہتی ہے فعد نہیں تو اوزونی اندہا، میں حیران ہو کے نا قریب چلی گئی، کان قریب کر لیے کہ پیدا ہوتے ہی سجدے میں چلا گیا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے سجدے میں؟ کہتی ہے فسمیتو، میں نے سنا وہ یقول، میرا لال اس دنیا میں آتے ہی سجدے میں گر کر کہہ رہا اللہم اغفر لی امتی، مولا میری امت کو بخش دینا۔ صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ اور تم تو آج جھنڈے اٹھا کے نکلے ہو، تم نے تو آج چراغاں کیا، تم نے تو آج جلوس نکالے جو 15 صدیاں بعد تم نے جرم کیے ہیں، وہ آتے ہی دنیا میں رب سے ان کی معافی مانگ رہا ہے اور تمہاری بخشش مانگ رہا ہے۔ تو تاجدار کائنات اس دنیا میں آتے ہی ہمیں نہیں بھولے، تو ہم ان کی آمد کا دن انہیں بھول جائیں تو بتاؤ اس سے بڑی نمک حرامی کون سی ہے؟ کہ وہ اسی دن دنیا میں آئے تھے تو ہماری بخشش کی باتیں کی تھی، مولا میری امت بخش دے۔ وہ آئیں اس دن اور ہمیں نہ بھولے، اور ہماری زندگی میں آئے وہ دن اور ہم انہیں بھول جائیں، بتاؤ اس سے بڑی نمک حرامی کی بات کون سی ہے؟ ابھی تو ہم بلب جلاتے ہیں، ابھی تو ہم مرچیں لگاتے ہیں، لائٹیں کرتے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم تاجدار کائنات کی آمد کی خوشی میں اگر خون کے چراغ جلائیں تو وہ بھی کم ہے، حق ہے، سبحان اللہ، تب بھی ان کی آمد کا حق ادا نہیں ہو سکتا ان کے جشن منانے سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تاجدار کائنات اس دنیا میں آتے ہی سب سے پہلے سجدے میں گرے، تو حضور نے بتا دیا کہ رب کا سجدہ کتنا ضروری ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اب جو شخص آقا کا میلاد منائے اور سجدے چھوڑ دے، نمازیں چھوڑ دے، تو اس بد نصیب نے حضور کا میلاد سمجھے کوئی نہیں ہے۔ اس لیے میرا یہ پیغام ہے، مسجد نمازیوں سے بھر دو، ماں بہنوں بیٹیوں، گھروں کے مصلے اجڑ گئے، انہیں آباد کرو۔ گھروں کی الماریوں میں پڑے ہوئے قرآن پڑھنے والوں کا انتظار کرتے رہتے ہیں، اور وہ بیٹیاں رومانٹک ناول پڑھتی ہیں، اخبار پڑھ لیتی ہیں، فلمی میگزین پڑھ لیتی ہیں، ٹچ موبائل دیکھ لیتی ہیں، نہیں پڑھتی تو رب کا قرآن نہیں پڑھتی، وہ الماری میں بند رہتا۔ وہ اس دن نکلے گا جس دن گھر کوئی مر گیا، گھر سے جنازہ نکلے گا اس دن قرآن نکلے گا۔ تو قرآن سے کیا تعلق رہ گیا ہمارا؟ قرآن سے محبت کرو، جس درجے میں بھی قرآن سے پیار ہوگا قرآن تمہاری جھولی بھر دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھو نا، ایک ہے قرآن کو پڑھنا، صرف لفظ پڑھنا، دوسرا ہے اس کو سمجھنا، تیسرا ہے سمجھ کر پھر عمل کرنا، چوتھا ہے عمل کر کے پھر اس کی تبلیغ کرنا۔ تو میں کہتا ہوں اگر ان میں سے کوئی کام بھی نہیں کر سکتے تو ہر روز وضو کر کے قرآن کی زیارت تو کر سکتے ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر روز وضو کر کے میری ماں بہنوں بیٹیوں اور بزرگوں قرآن کو مل تو سکتے ہو نا، یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تم قرآن کو روزانہ وضو کر کے مل لیا کرو، اللہ کی عزت کی قسم قرآن پھر بھی جھولی بھر دے گا۔ سبحان اللہ۔ میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، سننا غور سے۔ ایک بزرگ تھے بالکل چٹے ان پڑھ تھے، صرف نماز سیکھی ہوئی تھی، 5 وقت نماز پڑھتے تھے، مگر قرآن سے اتنی محبت تھی، الف بے نہیں آتی تھی قرآن کی، لیکن جب نمازی نماز پڑھ کے نکل جاتے نا وہ مسجد کے سارے دروازے اندر سے بند کر لیتے، الماریوں کے پاس آتے اور قرآن نکالتے، چومتے، سینے سے لگاتے، سر پہ رکھتے، رو کر کہتے مجھے نہیں معلوم تجھ میں کیا لکھا ہے، پڑھایا تو کسی نے نہیں، مگر یہ تو میں جانتا ہوں تو میرے نبی کے سینے میں اترا ہے۔ سبحان اللہ
تیرے لفظوں کی کئی بار میرے نبی نے تلاوت کی ہے، تو میں تجھے پڑھ نہیں سکتا، ہاں تجھے مل تو سکتا ہوں۔ پھر قرآنوں کو سینے سے لگاتے اور اس طرح ملتے قرآن کو جس طرح بچھڑا ہوا یار یار سے ملتا ہے، سر پہ رکھتے، آنکھوں پہ لگاتے۔ لوگ اس ٹو میں تھے، یہ اندر کیوں رہ جاتے ہیں؟ وہ جب کھڑکیوں سے جھانک کر دیکھتے ہیں نا، کبھی ایک قرآن کو مل رہے ہیں، کبھی دوسرے کو مل رہے ہیں، کبھی چوم رہے ہیں، تو انہیں سمجھ آ گئی قرآن سے پیار کرتے ہیں۔ چٹے ان پڑھ ہیں، پھر کیا کرتے؟ قرآن کو کھولتے، پہلا صفحہ کھولتے نا، اب بندہ جتنا بھی ان پڑھ ہو، وہ کالی کالی سطریں تو نظر آتی ہیں، تو پہلی سطر سے شروع کرتے، دوسری پر، تیسری پر انگلی پھیرتے، ایک صفحہ ختم کر کے اگلے پہ چلے جاتے، انگلی پھیرتے، مہینے بعد پورا قرآن صرف انگلی پھیر کے سطروں پہ ختم کر دیتے۔ اور پتہ ہے تلاوت کیا کرتے؟ جس سطر پہ انگلی پھیرتے نا، صرف یہی کہتے اپنے منہ سے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی سچ ہے، حق ہے، حق ہے، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت قرآن، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، سلامت رہو۔ پڑھنا تو آتا نہیں تھا، بس یہی تلاوت تھی ان کی، یہ بھی حق ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی سچ۔ مہینے بعد، 2 مہینے بعد انگلی پھیر کے نا سطروں پہ، یہ بھی حق ہے، یہ بھی سچ، بس اسی وظیفے میں قرآن ختم کر دیتے۔ لوگ ہنستے تھے کہ یہ پاگل ہے، اسے پڑھنا نہیں آتا، انگلی پھیرتا رہتا۔ وہی لوگ جو مذاق اڑاتے تھے وہ بیان کرتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، جب وہ بزرگ فوت ہو گئے اور ہم جنازہ پڑھا کر جب میت لے گئے نا قبر کی طرف، تو ان کی میت قبر میں بعد میں اتاری گئی، قبر کی ہر دیوار پر قرآن پہلے چمک رہا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر دیوار پر قرآن چمک رہا ہے، روشنی دے رہا ہے، خوشبو پھیلا رہا ہے۔ تو قرآن بتاتا ہے جس درجے میں قرآن سے پیار کرو گے، تعلق رکھو گے، محبت رکھو گے، اسی درجے میں قرآن تمہاری جھولی بھر دے گا۔ تو جو پڑھ سکتے ہو وہ قرآن پڑھو، جو سمجھ سکتے ہو وہ قرآن سمجھو، جو نہیں پڑھ سکتے وہ روزانہ وضو کر کے قرآن کو مل لیا کرو، قرآن کو چوم لیا کرو، قرآن کی زیارت کر لیا کرو۔ سبحان اللہ۔ اللہ میرے محترم بھائی جناب حق نواز صاحب، مار حق نواز صاحب کو سلامت رکھے۔ میں بہت زیادہ مصروف، لیکن اس بھائی نے ٹیلی فون پر اتنی محبت سے دعوت دی، لہجے میں مٹھاس ہو تو پتہ چل جاتا، بڑی محبت سے دعوت دی انہوں نے۔ میرے لیے بہت خوشی کی بات کہ میں اس وقت آپ کے درمیان موجود ہوں اور وعدہ کے مطابق حاضری نصیب ہو گئی۔ جن دوستوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا، جنہوں نے سرپرستی کی، آپ تمام حضرات اس میں تعاون کر رہے ہیں، چونکہ آپ نہ آتے تو مجلس نہ سجتی، آپ اپنی نیند چھوڑ کے آئے، اپنا کام چھوڑ کے آئے۔ اللہ سب کو، جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی آئیں، 2 جہان کی خوشیاں، برکتیں، نعمتیں، عظمتیں، سعادتیں اور آسانیاں نصیب فرمائے۔ اللہ ان بھائیوں کو عزت و برکت سے نوازے۔ میں اپنے عزیز بھائی حضرت علامہ جو چھوٹے بھائیوں کی طرح جیسے انہوں نے بیان کی، ناصر عباس صاحب سیالوی کا شکر گزار ہوں کہ میری گزارش پر وہ تشریف لائے میرے ساتھ اور اپنی رہنمائی میں یہاں پہنچایا۔ اللہ ان کا سایہ بھی تادیر اہل سنت کے سروں پہ قائم رکھے۔ اور جیسے بتا رہے تھے کہ حضرت قبلہ پیر صاحب تو کہیں جاتے نہیں، یہ آج میری بھی خوش نصیبی ہے کہ سارا خطاب بیٹھ کر سن لیا حضرت، تو مجھے بھی حضرت کی دعا نصیب ہوئی، زیارت نصیب ہوئی۔ اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے اور سب کا آنا قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔